رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ وقدس اللہ سرہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور کچھ تعطل کے بعد آج ہم دوبارہ اس کتاب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو اسم ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک، اسم احسن، وہ المتکبر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ المتکبر کا جو لفظ ہے وہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت اکثر یہ ہوتی ہے کہ اس میں تکلف ہوتا ہے۔ تو پہلا مبحث علماء لغت کے ہاں یہ پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب لفظ متکبر بولا گیا تو کیا اس میں تکلف ہے؟ تو ایک جواب اس کا امام راضی علیہ الرحمہ نے دیا کہ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ تفاعل کبھی تو تکلف کے لیے آتا ہے اور کبھی بغیر تکلف کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے استدلال کیا ہے، جو امام ہے لغت میں الازہری، ان کی کتاب ہے تہذیب اللغہ، وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے فلان یتظلم، فلان جو ہے وہ یتظلم، تو یتظلم کا مطلب ہے یظلم۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تکبر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ تکلف ہو۔ پھر امام راضی علیہ الرحمہ نے ایک اور بات یہ بھی کی کہ ہے تو اس میں تکلف، لیکن تکلف کبھی برحق ہوتا ہے اور کبھی غیر برحق ہوتا ہے۔ تو عموماً مخلوق جب بھی تکلف کرتی ہے تو اس کا تکلف کرنا کیوں تکلف ہے؟ کیونکہ جو اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو بڑائی ہے اس کا اظہار اس سے بڑھ کر ہوگا جتنی اس کے ہاں ہے؟ نہیں، وہ تو اظہار جو بھی ہوگا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برحق ہے۔ تو تکلف کا معنی وہاں کیا ہوا کہ اس بڑائی کا اظہار کرنا کہ جس بڑائی کا اظہار بغیر تکلف کے ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں تکلف کا معنی خود بخود شامل ہو جائے گا۔ یہ بہرحال امام راضی علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ ابو سلیمان الخطابی علیہ الرحمہ کی رائے ہے، جو بعد میں امام قشیری نے بھی اختیار کی شرح اسماء اللہ الحسنی میں، اور اسی طریقے پر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ جو محققین ہیں ان کا قول یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ لغت میں اس کی حقیقت کیا ہے، کہتے ہیں کہ باب تفاعل میں کئی دفعہ تا جو ہے وہ تخصص اور تفرد کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں تا جب اللہ کے لیے لفظ متکبر بولا جاتا ہے تو یہ تائے تفاعل تخصص اور تفرد کے لیے ہے۔ کیا معنی ہو جائے گا؟ المتکبر الذی الکبر متخصص لہ، جس کے لیے کبر متخصص ہے۔ بڑائی یا کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی میں پائی نہیں جا سکتی، تو یہ کسی میں پائی نہ جانے کا مفہوم لفظ سے کیسے پیدا ہوا؟ یہ تائے تفرد کی وجہ سے۔ بات واضح ہے؟ تو واللہ عالم المتکبر کون ہوا؟ المتکبر الذی ہوا متخصص و متفرد بالکبریاء۔ کبریا کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کبریا کا لفظ بھی آتا ہے نا، کبریا وہ حالت ہے جو متکبر اپنے نفس میں پاتا ہے۔ بہت خوبصورت انہوں نے بیان کیا۔ مثلا دنیا میں بھی انسان تکبر کرتا ہے، اور وہ تکبر ناحق ہے انسان کے لیے، لیکن جب وہ تکبر کر رہا ہوگا تو کیا اپنے اندر ایک حالت استعظام اور استعلاء اور تعزز اور فخر، یہ سب کیفیات نفس میں پائے گا کہ نہیں؟ تو یہ جو نفسانی کیفیات انسان اپنے اندر پاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کبریائی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم اس معنی میں تو استعمال نہیں کریں گے کہ وہاں کوئی نفسانی کیفیات ہیں، لیکن وہاں کبریائی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ان صفات سے بھی متصف ہونا جس کی بنیاد پر وہ متکبر، یعنی تکبر کسی صفت کی وجہ سے ہوگا نا۔ میں جب تکبر کروں گا تو وہ صفت متخیل ہوگی، وہ خیال میں ہوگی، حقیقت میں نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے۔ لہذا میری کبریائی کیا حقیقی ہوگی یا تصوراتی ہوگی؟ حقیقی ہوگی یا وہمی اور خیالی ہوگی؟ خیالی اور وہمی ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تکبر کریں گے، اللہ جب متکبر ہے تو اس کی بڑائی حقیقی ہے۔ اس کو قرآن مجید میں یوں کہا گیا نا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان میں کبریائی ہے۔ تو بہرحال یہ معنی ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ جو معنی بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہے کہ
اس پر بھی امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ احسن من قال فی التکبر ہوا الامام الغزالی قدس اللہ سرہ، اور پھر یہی عبارت انہوں نے لوامع البینات فی شرح اسماء اللہ والصفات میں بھی نقل کی۔ تو اب ہم امام صاحب علیہ الرحمہ کو وقدس اللہ سرہ کو پڑھتے ہیں۔ بس پڑھنے سے پہلے ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کے وہ اسماء جن سے انسان متصف نہیں ہو سکتا، ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، الجبار ہے مثلا، الرحمن ہے، اسی طرح آگے بھی جو لفظ خالق ہے حقیقتاً انسان اس سے متصف نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں یہ نام نہ وہ حقیقتاً استعمال کر سکتا ہے، نہ اپنا یہ نام وہ مجازاً رکھ سکتا ہے کہ میں مجازاً اپنا نام کیا رکھ لیتا ہوں، متکبر۔ تو یہ تکبر اور کبریائی اور کبر انسان کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ کیوں شایان شان نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ صفت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کبریائی یا تکبر کا مظاہرہ کر سکے۔ تو یہ اللہ کی مخصوص صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ تکبر۔ ہمارے لیے یہ مذموم ہے، اللہ کے لیے یہ صفت کمال ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے مذموم ہے۔ کیوں مذموم ہے؟ اگر یہ صفت کمال ہے تو مخلوق کے لیے کیوں مذموم ہے؟ اس لیے کہ اس صفت کمال کا تحقق انسان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صفت کمال اگر پیدا ہو جائے تو مذموم ہوگی، اگر پیدا ہو جائے تو میں خالق ہوں گا، نعوذ باللہ، میں خدا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے فی نفسی ہی صفت کمال، لیکن انسان کے لیے مذموم اس لیے ہے کہ انسان میں محض وہمی اور خیالی ہوتی ہے، حقیقتاً وہاں تکبر کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ تو لہذا متکبر کون ہے؟ امام صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المتکبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالاضافة الى ذاته۔ متکبر وہ ہے جو ہر ایک کو اپنی ذات کی نسبت سے حقیر سمجھے، حقیر جانے، حقیر دیکھے۔ ایسے ہی ہے، ہمارے ہاں بھی متکبر یہی ہوتا ہے۔ یعنی متکبر کون ہے؟ جو دوسروں کو حقیر جانے گا۔ اچھا، وہ حقیر جاننے میں جھوٹا ہوگا، وہ حقیر جاننے میں متوہم ہوگا، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سوا سب کو حقیر جاننے میں متحقق ہے؟ وہ تو یقیناً اللہ کے سوا ہر ایک حقیر ہے، تو اللہ ہر ایک کو حقیر دیکھے گا۔ بات واضح ہے؟ اگر یہ بھی ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں حقیر دیکھنے میں کچھ ایسے تصورات بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ یعنی میں کسی کو حقیر دیکھوں اگر بالفرض، تو میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ کون کہ میں اس سے کلام کروں، یہ کون کہ میں اس کی بات سنوں، یہ کون کہ میری بات کا جواب، وغیرہ وغیرہ، یہ تصورات پیدا ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ متکبر ہے، لیکن ساتھ وہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور رؤوف اور رحیم ہیں۔ لہذا ان کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو حقیر دیکھنے کے باوجود ہر ایک کو موقع دیا ہے کہ وہ خدا سے بات کر سکے، وہ خدا سے مانگ سکے، وہ خدا کی عبادت کر سکے، اور پھر اللہ نے ان پر یہ شفقت فرمائی ہے کہ رسولوں کے ذریعے کلام فرمایا۔ اور عجیب، یعنی یہ سب سے عجیب بات جو میں نے دیکھی اس لفظ، وہ تھی امام ابو عبداللہ الحلیمی۔ انہوں نے فرمایا کہ متکبر وہ ہے جو اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انہوں نے بتایا اسی طرح امام بہقی علیہ الرحمہ نے الاسماء والصفات میں بہن یہ عبارت نقل کی ہے، فرماتے ہیں المتکبر قال الحلیمی ابو عبداللہ الحلیمی رحمہ اللہ تعالی المتکبر المکلم عبادہ ثم ذکر الآیہ وما كان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کوئی معنی بیان نہیں کیا۔ ابو عبداللہ الحلیمی علیہ الرحمہ بہت بڑے امام ہے، المنہاج فی شعاب الایمان میں۔ دیکھیں وہ کیا ہے، وہ متکبر ہے، پھر کہتے ہیں وہ بندوں سے بات بھی کرتا ہے، اور بندوں سے بات کرنے میں اس نے صرف یہ 3 طریقے کیوں مقرر کیے ہیں؟ کیونکہ وہ متکبر ہے۔ اگرچہ تکبر کا تقاضا یہ تھا کہ بندوں سے مطلقاً کوئی گفتگو نہ ہو، کہاں بندہ کہاں خدا، کہاں تراب اور کہاں رب الارباب، تو کیا مناسبت ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں المتکبر المکلم عبادہ۔ تو جو حقارت کے لفظ سے مفاہیم پیدا ہوں گے نا ہمارے اندر، وہ انسانی مفاہیم ہیں، اور وہ انسانی مفاہیم اپنے ساتھ انسانی نقائص لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ جب خدا متکبر ہے تو وہ ہم سے اتنا اعتنا کیوں برتتا ہے، ہمارا اتنا خیال کیوں کرتا ہے۔ اس وجہ سے ایک تصور پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے خدا نے کائنات بنائی ہے، لیکن وہ چونکہ متکبر ہے، وہ اپنی ذات میں مگن ہے، لہذا تم یہ تصور نہ رکھو کہ وہ تم سے خطاب کرے گا، تمہارا خیال کرے گا، تمہارے پاس رسول بھیجے گا، تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ خدا کی عظمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ انسانوں سے کسی قسم کا کوئی براہ راست رابطہ نہ رکھے۔ اب اس تصور میں بھی خلل کیا تھا
وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ خلل اگرچہ انہوں نے خدا کی عظمت کا بیان کیا تھا جن لوگوں نے، ہر ایک ایسا نہیں کر رہا. خلل کیا ہے کوئی صاحب بتائیں؟ یعنی اس تصور میں بظاہر تو ہوا متکبر ہوا معظم فی ذاتہ ونحن من النطفۃ، ہم تو نطفے سے پیدا ہو گئے، ہم تو تراب ہیں. کیوں وہ ہم سے خطاب کرے؟ تم نے کیوں فرض کر لیا کہ اس کائنات کا خدا تم سے خطاب کرے گا اور وہ تمہاری چھوٹی موٹی ضروریات کی دیکھو تمہاری دعا سننے کے لیے وہ ہر وقت نعوذ باللہ فارغ ہے، جب پکارو گے وہ سن لے گا. تم کہاں اور وہ کہاں. خدا نے لگے بندے قوانین کے تحت یہ کائنات جاری فرما دی ہے. اب اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ چل رہی ہے کائنات اور ٹھیک ہے. وہ ایک اس نے بتایا، ہاں کبھی کبھار کوئی بہت ہی اہم واقعہ ہو، کچھ اس نے انٹروین کرنا ہو تو پھر آ جاتا ہے، وہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کے سوا اس نے کچھ نہیں کرنا. لیکن یہ اس تصور میں خلل کیا ہے؟ قیاس مع الفارق ہی ہے. ہاں قیاس مع الفارق ہے، لیکن کیا خلل یعنی کیا قیاس؟ وہ فارق بتائیں نا قیاس. ہاں انسان پر قیاس کیا. یعنی آپ دیکھیں اس طرح کے وہ تصورات کہ جس میں خدا کی تعظیم ہے لیکن قیاس کس پر کیا جا رہا ہے؟ انسان پر. بھئی اس لیے کہ خدا اور کائنات کا تعلق، انسان جو متکبر ہے اور متکبر علیہ جس پر وہ تکبر کرتا ہے، وہ تعلق دونوں کے بالکل انڈیپینڈنٹ ہونے کا ہے نا. یہاں تو کائنات ہر لحظے خدا پر اس کا دار و مدار ہے اپنے وجود میں، اپنے وجود ہی میں یہ ممکن الوجود ہے. لہذا ہر آن یہ کس پر منحصر ہوگی، کس پر اس کا دار و مدار ہوگا؟ واجب الوجود پر. لہذا یہ تصورات سب تشبیہی تصورات ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ انسان کے مانند خدا کو سمجھ لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ عبارت اسی طرح دیکھتے ہیں، هو الذی یری الکل حقیرا بالاضافۃ الی ذاتہ ولا یری العظمۃ والکبریاء الا لنفسہ. اور یہ وہ ہستی ہے جو عظمت اور کبریائی صرف اپنے آپ میں دیکھتی ہے اور کسی میں نہیں دیکھتی. اس لیے وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کو پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کبیر اور عظیم ایک ہی معنی میں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ردا افضل ہوتی ہے ازار سے تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبیر کے اندر کچھ ایسا معنی ہے جو عظیم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کبریائی کا تعلق ردا سے لیا اور عظمت کا تعلق ازار سے لیا. تو الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قسمتہ. جو ان دو چیزوں میں مجھ سے جھگڑا کرے گا اس کو پیس دوں گا. یعنی مراد یہ کہ جو کبریائی یا عظمت اپنے نفس کے لیے ثابت کرے گا اس کو تو مطلب اڑا دوں گا، اس کو تو پیس دوں گا. لہذا فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اور ہم پڑھتے قرآن مجید میں مستقل کہ فبئس مثوى المستکبرین، متکبرین اور مستکبرین کے لیے جو ہے وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. اور کبر ہی وہ ہے کہ جو علت ہے کفر کی. یعنی یہ اس کے ادب میں سے ابھی ہم دیکھیں گے امام غزالی نے اس کا کچھ ادب کچھ اور ہی بیان کیا ہے. بالکل جیسے امام قشیری کو آپ جا کے دیکھیں وہ کہیں گے بھائی تواضع پیدا ہونی چاہیے. بندہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے تو بندہ کون ہوگا؟ متواضع ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا ہی نہیں. کبریائی اور عظمت اس کے اندر ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ تکبر کا مظاہرہ کرے. لیکن امام غزالی فرما رہے ہیں وہ سب چیزوں کو حقیر دیکھے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں متکبر وہ ہوگا الذی یری الکل حقیرا، الدنیا والآخرہ والعباد ہر چیز. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے معنی کیوں بیان کیا ہے. لیکن کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں کہ کبر اصل میں علماء نے کہا انسان کے اندر اگر ہو تو وہ علت ہے کفر کی، وہ علت ہے کفر کی. اور فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں اپنی آیات کو پھیر لوں گا ان لوگوں سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اور امام غزالی جیسے فرماتے ہیں علیہ الرحمہ بعض جگہوں پر کہ کبر جو ہے وہ علمی بیماری ہے. یعنی وہ خلل کس کا ہے؟ وہ ہے تو نفسانی ایک کیفیت جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن خلل دماغ کا ہے، یعنی علم کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ہے نہیں. تو یہ شبہ پیدا ہوا ہے نا. تو گویا یہ اس کا علاج بھی اصلاً علمی بھی ہے کہ انسان ویسے جان لے کہ وہ ہے کیا، اور پھر عملی بھی ہے کہ وہ اعمال اختیار کرے اہل تواضع کے اعمال اختیار کرے. تو بہرحال کیا فرماتے ہیں؟ فَيَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهِ نَظَرَ الْمُلُوكِ إِلَى الْعَبِيدِ. دوسروں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں. فَإِنْ كَانَتْ اچھا ویسے ابھی یہ صرف متکبر کی ڈیفینیشن بیان کریں، دیکھے بغیر کہ خدا ہے یا کوئی اور ہے. یہ ذہن میں رکھے المتکبر کون ہے، بس قطع نظر اس کے کہ وہ خدا ہے یا بندہ ہے.
کیونکہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ بندہ بھی ہر ایک کو حقیر دیکھے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، یعنی ہو تو نہیں سکتا وہ، لیکن دیکھ تو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں هو الذی یری الکل حقیرا بالاضافۃ الی ذاتہ ولا یری العظمۃ والکبریاء الا لنفسہ فینظر الی الملوک فینظر الی غیرہ نظر الملوک الی العبید فان كانت هذه الرؤیة صادقۃ كان التکبر حقا. اگر یہ اس کا اعتقاد اور رویت درست ہوئی تو تکبر بھی برحق ہوگا. یعنی اگر بالفرض میں اپنے سوا سب کو حقیر سمجھتا ہوں اور واقعی درست بھی اس کو سمجھنے میں، تو پھر تکبر برحق ہے کہ نہیں؟ برحق ہے. تو کان التکبر حقا وکان صاحبها متکبرا حقا ولا يتصور ذلك على الاطلاق الا للہ عز وجل. کہہ رہے ہیں یہ شے اپنے اطلاق کے ساتھ نہیں فرض کی جا سکتی مگر اللہ کے لیے. بات واضح، ولا يتصور ذلك على الاطلاق الا للہ عز وجل وان كان ذلك التکبر والاستعظام باطلا. اور اگر یہ تکبر اور اپنے آپ کو عظیم جاننا باطل ہوا، دیکھیں تکبر اور استکبار میں کیا فرق علماء کرتے ہیں، یہ وہی جو استعظام انہوں نے اختیار کیا. تکبر میں نا دوسروں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، اس میں کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے جس سے اپنے آپ کو کمپیریزن میں دیکھا جاتا ہے. استکبار کیا ہے، ضروری نہیں کوئی آبجیکٹ ہو، خام خواہ دل ہی دل میں بس اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہنا، وہ استکبار ہے. اور تکبر اسی لیے مستکبر متواضع ظاہراً ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ بہت خطرناک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وہ تواضع ہے نفاق والی. وہ کیا ہے کہ انسان یرا نفسہ عظیما، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ عظیم لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عظیم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تواضع اختیار کرتے ہیں. تو چلو میں بھی تواضع اختیار کرتا ہوں. کیوں؟ لأنی عظیم. یہ شخص متواضع ہے حقیقت کے اعتبار سے؟ بالکل متواضع نہیں. اور یہ بھی جی استکبار ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، کچھ سمجھنا، بڑا سمجھنا. ویسے کچھ سمجھنا نہیں، کیونکہ کچھ میں تو اپنے آپ کو ہلکا بھی سمجھ، بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ استکبار ہے. استعظام کیا ہوا؟ اپنے آپ کو عظیم جاننا. یہ جو باب استفعال ہے نا، اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اعتقاد بھی ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ استعظمت فلانا، یعنی استعظمت فلانا کا مطلب کیا ہوا؟ انا اعتقدت فیہ انہ عظیم، میرا اعتقاد اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ. تو انا استعظم نفسی، یہ نہیں ہے کہ انا اطلب العظمۃ لنفسی، بلکہ انا استعظم نفسی، انا اعتقد فی نفسی انی عظیم، انی عظیم. تو میں نے بتا یہ رہا تھا کہ تواضع اگر اپنے آپ کو عظیم جان کر ہوگی تو وہ تواضع اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ نفاق ہے. تواضع وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو عظیم نہ دیکھے تو مجبوراً تواضع اختیار کرے. یعنی اس میں اس کا مطلب، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا دل چاہے کہ وہ تواضع اختیار نہ کرے. اور ابھی ملکہ بننے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ مجبوراً کیوں تواضع اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہے ہی، یہ فرق ہے، کیونکہ وہ ہے ہی چھوٹا اس لیے وہ متواضع. اور ایک تصور کیا ہے، بہت بڑا ہوں میں اس لیے میں متواضع ہوں. تو بڑے آدمی ہمیشہ سے ہم نے سنا ہے کہ جنید بغدادی بہت بڑے آدمی تھے. اچھا بڑے آدمی تھے، لیکن ان کی صفات کیا ہیں؟ بڑے متواضع تھے. امام غزالی متواضع تھے، تو میں بھی متواضع. آپ اس میں دیکھ لیں کہ ایک کیا چھپا ہوا تصور موجود ہے کہ میں امام غزالی ہوں لہذا میں متواضع ہوں، میں جنید بغدادی ہوں لہذا میں متواضع ہوں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مطلب فرعون کی، نعوذ باللہ، مطلب فرعون کی طرح ہیں جس کا خیال تو آ رہا ہے اس کے دل میں کہ وہ کہہ دے انا ربکم الاعلی، لیکن پتہ ہے کہ ہم بالکل فارغ ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا تصور ہوگا تو وہ حقیقی تواضع ہوگی. واللہ اعلم. خیر یہ بات طریقہ سے آئی، لیکن ہاں میں بتا یہ رہا تھا کہ مستکبر شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے متواضع ہو سکتا ہے ظاہراً متواضع. اور یہ کیا ممکن ہے کہ ظاہراً متکبر حقیقتاً متواضع؟ سوال، یعنی ظاہراً متکبر ہے لیکن حقیقتاً، یعنی ظاہراً متکبر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ اعمال ایسے کرے گا جو متکبرین کے اعمال ہوں گے. اب اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں اس کی. اچھا وہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کرے گا جو خلاف شریعت ہو. یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس سے میں گزرتا ہوں، سلام کرنا فرض ہے میرے اوپر، یہ فرض ہے؟ بعض کو کہا کہ ہاں ویسے فرض ہے کہ آپ گزریں تو، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ آپ گزر جاتے ہیں. ٹھیک، سلام کریں تو اچھی بات ہے، سلام کریں تو اچھی بات، لیکن میں نہیں کرتا تاکہ آپ مجھے متکبر جائیں بالفرض. یعنی میں کہتا ہوں نہیں. اور میں جو ہوں وہ
اور بھی اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں جس سے سب یہ لوگ کہیں کہ بڑا یہ اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے بعض صوفیہ اس طرح اختیار کرتے ہیں طریقے، یہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کہ لوگ مجھے برا جانیں، لوگ مجھے، اور وہ اپنے نفس کو چونکہ حقیر ترین سمجھتے ہیں لہذا وہ کہتے ہیں لوگوں کو بھی مجھے برا ہی جاننا چاہیے. اور پھر اس میں فائدہ، اگرچہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط، پھر اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریاکاری اور لوگوں میں حب جاہ اور اس طرح کی چیزوں کے جو ایک وساوس اور امراض پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی نجات ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تو بندہ ہی فارغ، اس سے تو منہ ہی نہیں لگانا. تو یہ ظاہراً تکبر ہے، ظاہراً یہ تکبر ہے. اور یار یہ جب بھی وہ چلے تو کہے کہ میں سب سے آگے چلوں گا اور میرے لیے ایک بیٹھنے کی بھی جگہ ہونی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. حالانکہ یہ سب چیزیں منع تو نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں زمین پہ نہیں بیٹھوں گا، میں تو کرسی پہ بیٹھوں گا، شریعت نے منع تو نہیں کیا. کہیں میں تو اوپر ہی بیٹھوں گا، وہ کہیں لوگ کہیں گے سب زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ کو گھٹنے کا کوئی مسئلہ ہے کیا ہے؟ نہیں، پھر بھی میں اوپر ہی بیٹھوں گا، باقی لوگ بے شک میرے قدموں میں زمین پہ بیٹھے لیکن میں اوپر بیٹھوں گا. تو مطلب اس طرح کے کچھ ظاہری اعمال وہ اختیار کر سکتا ہے نا. پھر اسی طرح تکبر بعض مواقع پر جیسے شریعت میں کہا گیا کہ ظاہراً تکبر اختیار کرو میدان جنگ میں، جیسے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جب تلوار ان کو مل گئی تو وہ بڑے اکڑ کے چلے میدان میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے مگر اس موطن میں، اس موقع پر. اسی طرح بعض نے کہا متکبرین کے منہ پر ذرا تکبر کا مظاہرہ کرنا، ظاہراً تکبر کا. تب وہ کیا ہے کہ کوئی متکبر آدمی ہے تو اس کے سامنے چھوٹے بننے کی بجائے ذرا اس کے لہجے میں بات کی جائے تاکہ اس کا دماغ درست ہو. تو تکبر کی ظاہری صورتیں ہو سکتی، لیکن تکبر کی حقیقت اگر کسی میں پائی جائے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، تو یہ وہ مرض ہے کہ جو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث کی شرح میں اختلاف ہے. حدیث کی شرح کیا ہے؟ اگر کبر اسے کفر تک پہنچا دے تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ کبر مرض ہے نا، علت ہے کفر کی. تو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر کا مطلب ہے اذا افضى به الكبر الى الكفر. تو پھر کیا ہے؟ سيخلد في نار جہنم خالدا مخلدا. لیکن اگر بالفرض کفر تک نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے، تو شرح اس حدیث کی علماء نے یہ بیان کی کہ وہ جہنم کا مستحق ہے ابد العابدین کے لیے نہیں. تو تکبر میں بھی لیول ہے. ایک تکبر وہ ہے جو کفر تک پہنچاتا ہے، وہ یقیناً بڑا تکبر ہے. ایک تکبر وہ ہے کہ جب کفر اور اسلام کی بات آئے تو وہ تکبر اسے انکار حق پر آمادہ نہیں کرتا، کیونکہ تکبر کی ڈیفینیشن وہ حدیث سب آپ نے سنی ہوگی، یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا اهذا من الكبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص چاہتا یہ ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ کبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ تو اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی اللہ کو پسند ہے. الکبر بطر الحق وغمس الناس یا غمط الناس، وہ ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. تو لوگوں کو حقیر جاننا اس حد تک ہو جائے کہ اگر اس کے منہ سے حق وہ جس کا ماننا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے تو میں اس کو حقیر جاننے کی وجہ سے اس حق کو بھی نہیں قبول کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ کبر ہے جو جہنم میں پہنچا دے گا ہمیشہ کے لیے، یعنی نعوذ باللہ. واللہ اعلم. تو کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذَلِكَ التَّكَبُّرُ وَالْإِسْتِعْظَامُ بَاطِلًا، اگر یہ تکبر اور استعظام باطل ہوا، وَلَمْ يَكُنْ مَا يَرَاهُ مِنَ التَّفَرُّدِ بِالْعَظَمَةِ كَمَا يَرَاهُ، اور جو اپنے آپ کو عظمت سے متفرد سمجھ رہا ہے وہ ایسا نہیں تھا جیسے اس نے سمجھا. كَانَ التَّكَبُّرُ بَاطِلًا وَمَذْمُومًا، ٹھیک ہے، تکبر پھر باطل اور مذموم ہوگا. وَكُلُّ مَنْ رَأَى الْعَظَمَةَ وَالْكِبْرِيَاءَ لِنَفْسِهِ عَلَى الْخُصُوصِ دُونَ غَيْرِهِ كَانَتْ رُؤْيَتُهُ كَاذِبَةً وَنَظَرُهُ بَاطِلَةً إِلَّا اللَّهُ سبحانہ وتعالی. کہنے جو بھی اپنے آپ کو عظمت اور کبریائی کے ساتھ مخصوص سمجھے گا دوسروں کو چھوڑ کے، تو اس کی جو رویت ہے اور اس کی نظر جھوٹی اور باطل ہوگی. سچا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں بڑا ہوں اور لوگ بڑے نہیں ہیں اور وہ سچا بھی ہو. الا، صرف ایک کی یہ نظر اور رویت درست ہو سکتی ہے، وہ کون ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو گویا المتکبر الحقیقی الذی یجوز له التکبر علی الاطلاق ظاہرا و باطنا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، هو اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا یہاں تک ہو گئی. اب ہے التنبیہ، یعنی تنبیہ. کہ تنبیہ سے مراد کیا ہے؟ کہ حظ العبد. المتکبر من العباد هو الزاہد العارف.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ المتکبر من العباد هو المتواضع، کیونکہ وہ تو جمع ہو نہیں سکتے، پھر متکبر اور متواضع دونوں ساتھ کیسے جمع ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں المتکبر من العباد هو الزاہد العارف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں تکبر کے آداب میں اس صفت سے تخلق اختیار کرنے کے نتیجے میں انہوں نے کہا تواضع پیدا ہوگی یا نہیں؟ وہ تو ہوگی، لیکن اس کا یہاں نہیں بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ صفت تکبر سے تخلق اختیار کرتے ہیں باطناً نہیں صرف ظاہراً، تو کیا تواضع پیدا ہوگی یا تکبر کی کوئی ظاہری صورت پیدا ہونی چاہیے؟ یعنی اگر آپ کے اندر تواضع پیدا ہوئی تو یہاں آپ نے صفت تکبر سے تخلق نہیں اختیار کیا، اس کی ضد سے اختیار کیا۔ ایسا ہی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں صفت علم کا تخلق اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو جاہل رکھو۔ جاہل سمجھنے کی بات نہیں کر رہا، جاہل رکھو نہیں، جاہل رکھو نہیں، علم حاصل کرو۔ صفت علم میں تخلق اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنا شروع کرو۔ تو صفت تکبر کا تخلق اختیار کرنے کی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے جو بندے کے لیے لائق ہو تواضع کے ساتھ ساتھ؟ تو وہ بتا رہے ہیں الزاہد العارف۔ کیوں کہا کہ وہ زاہد اور عارف ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا کو اور ما فیہا کو نہایت حقیر دیکھے گا بالنسبت الی اللہ سبحانہ وتعالی فلا یطلبہ۔ مطلب دنیا کا طالب بننے کے لیے دنیا کو بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بڑا، یعنی میں جس شے کا طالب ہوں گا حقیقتاً وہ میرے سے بڑی ہوگی یا چھوٹی؟ میں بڑی ہوگی، میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے سے بڑی ہونی چاہیے۔ جو اگر میں اس سے بڑا ہوں تو میں کہوں گا کہ بھئی میں اس کی طلب نہیں کروں گا، یہ اس شے کو میری طلب کرنی چاہیے۔ تو اگر متکبر وہ ہے جو اپنے آپ کو واقعتاً بڑا سمجھتا ہے، خدا سے نعوذ باللہ خدا سے بڑا سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی، تو وہ کہتا ہے کہ الدنیا احقر من ان اطلبها، دنیا تو اس حقیر تر ہے کہ میں اس کی طلب کروں۔ تو ہوا یرا نفسہ اکبر من الدنیا فہو زاہد فی الدنیا، یعنی وہ دنیا میں زاہد ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ معنی انہوں نے گویا کہا کہ تکبر کے نتیجے میں، صفت تخلق اختیار کرنے کے نتیجے میں جو صفت پیدا ہونی چاہیے انسان کے اندر وہ زہد ہے۔ اور زہد کس کو کہتے ہیں لغت میں؟ زہید یزہد زہادتاً و زہداً، وہ کہتے ہیں قلت رغبت کو۔ قلت رغبت کسی شے میں کیوں ہوتی ہے؟ اس کی حقارت کی وجہ سے یا اس کی عظمت کی وجہ سے؟ حقارت کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یعنی زہد ہے، میں زہد اختیار کرتا ہوں کسی شے میں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ انا احب الدنیا و اموت فیہا، یعنی اموت فیہا کا مطلب ہے اس میں مرتا ہوں اور پھر انا ازہد نہیں۔ لانی اطلب شیئا، میں کسی ایسی شے کا طالب ہوا اعظم من الدنیا، وہ دنیا سے بہت عظیم تر ہے، تو میں اپنے مطلوب کی نسبت سے دنیا کو حقیر سمجھوں گا تو زاہد ہوں گا نا۔ تو حقیقی زاہد وہ نہیں ہوتا۔ پھر وہی بات کہ جو اختیار کرے زہد کے کچھ مظاہر اور حقیقتاً دنیا کا طالب ہو، وہ زاہد نہیں ہوگا۔ لیکن زاہد کون ہوگا؟ الذی یستوی عندہ الدنیا وعدمها، وہ کیا ہے؟ وہ زاہد ہے، کیونکہ اس کو مطلب آپ کو کوئی شے پکڑا دے جس کی تو آپ لے لیں گے، اور اگر نہیں بھی دیتا تو نہیں لیں گے۔ مطلب وہ شے حقیر ہے آپ کے ہاں، ٹھیک ہے لے لیتا ہوں، فائدے کی ہے، نہیں ملی تب بھی ٹھیک۔ تو یہ زاہد ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لفظ تکبر سے جو تخلق پیدا کیا وہ بہت کمال کا ہے، وہ ہے المتکبر هو الزاہد، المتکبر من العباد هو الزاہد العارف۔ لیکن ویسے وہ حدیث مشہور ہے، وہ میں وہ جو زہد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی نا، الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال، کہہ رہے ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہد یہ نہیں ہے کہ انسان حلال کو حرام ٹھہرا دے اپنے اوپر یا مال کو ضائع کرنا شروع کر دے، اڑانا شروع کر دے، بلکہ آپ نے فرمایا ولیکن الزہادۃ فی الدنیا ان تکون بما فی ید اللہ سبحانہ وتعالی اوثق منک مما فی ید نفسک، یعنی جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد زیادہ ہو، جو اپنے ہاتھ پر ہے اس پہ اعتماد نہ ہو، وہ شے کوئی نہ ہو۔ کیوں اعتماد نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حقیر، یعنی اس کے اندر بھی حقارت کا مفہوم ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، تو یہ زہد ہے، واللہ عالم۔ وَمَعْنَى زُهْدِ الْعَارِفِ، یعنی عارف کے زہد کا معنی کیا ہے؟ اب یہ نا زہد کا ایک بڑا اونچا درجہ بیان کر رہے ہیں، وہ عرفاء کا ہے، وہ عارفین کا ہے،
وہ ہے ان یتنزہ عما شغل سرہ عن الحق، کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہر اس شے سے پاک رکھے جو اس کے باطن کو حق سے مشغول کرے۔ بات واضح؟ حق باطن کیا ہے؟ میرا باطن جس میں ہر وقت افکار کا ایک تلاطم خیز سمندر جو ہے وہ موجزن ہے، ہر وقت ہے۔ تو کچھ افکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو حق سے غافل کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اپنے باطن کو ہر اس شے سے پاک رکھنا جو اس کے باطن کو حق سے غافل کرے، مشغول کرے۔ اور تکبر کیسے کرے گا؟ وَيَتَكَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الْحَقِّ، حق کے سوا ہر شے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اب تکبر کا معنی ہم دیکھ چکے ہیں نا، ان یرل کل حقیرن، تو اب سوى الحق کا مطلب ہوگا حق کے سوا ہر شے کو حقیر سمجھے۔ سبحانہ وتعالی فیکون مستحقرا للدنیا والآخرۃ جمیعا، دنیا اور آخرت دونوں کا استحقار کرے گا، دونوں کو حقیر جانے گا۔ مترفعا، اس بات سے ترفع اختیار کرتے ہوئے، بلند ہوتے ہوئے، ان یشغلہ کلاہما عن الحق تعالی، دونوں ہی اس کو حق سے غافل نہ کرتے ہیں، مشغول نہ کرتے ہیں۔ دنیا تو مشغول کرتی ہی کرتی ہے، آخرت کیسے مشغول کرے گی؟ لیکن یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے عرفاء کی، عارفین کی، بلند درجے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ دیکھیں آخرت کا بھی انسان، اس لیے اس کو اسی درجے میں سمجھیے گا، یعنی جو عرفاء کا درجہ ہے۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے۔ ایک آخرت کا مطلب ہے اللہ کی رویت اور اللہ کی رضا کا حصول، اور رضا کے نتیجے میں تنعم کا حاصل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اس کا تو انکار کوئی عارف بھی نہیں کر سکتا۔ بات واضح ہے کہ آخرت کے ہم طالب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کا محل کیا ہے، اللہ کے راضی ہونے کا محل کیا ہے؟ وہ جنت ہے کہ دوزخ؟ لہذا کوئی اس معنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوزخ میں جاؤں اور خدا راضی ہو، صرف وہ سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ بالفرض اگر دوزخ خدا کی رضا کا محل ہوتا، بالفرض علی سبیل فرض المحال، تو اگر بالفرض جہنم خدا کی رضا کا محل ہوتا تو وہ جہنم میں چلا جاتا۔ خدا کو راضی کرنا اصل میں میرے ہاں پیش نظر ہے، لیکن اب چونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جنت ہی خدا کی رضا کا محل ہے، اب جنت ہی کی طلب ہوگی نا انسان کے اندر۔ کیوں طلب ہوگی؟ اب اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ خدا کی رضا پیش نظر نہ رہے، محض جنت کی نعمتیں پیش نظر رہ جائیں۔ جنت میں کیا ہے؟ حور عین ہے، جنت میں کھانا پینا ہے، مطعم ہے، ملبس ہے، منکح ہے، منظر ہے، مطعم ہے، مشرب ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا جنت میں، اور جسمانی لذتیں بھی ہیں۔ یہی پیش نظر رہ جائیں اور خدا کی رضا اس کا وسیلہ بن جائے، فرق ہو جائے گا نا تھوڑا سا معاملہ۔ یعنی میں خدا کو راضی کر کے جنت میں کیوں جانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ سب نفس کی لذات مجھے ملیں۔ تو اس میں ایک شائبہ یہ نہیں ہو رہا کہ شاید خود جنت فی نفسی ہی مقصود ہے، خدا کی رضا اور خدا کا قرب بھی اس کے لیے ایک وسیلہ ہے، حالانکہ خدا کی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اکبر من کل شیء، من الجنات، جنتوں سے بھی اللہ کی رضا اکبر۔ اس معنی کو جیسے یہ عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آخرت کی ان لذتوں اور نعمتوں کی وجہ سے بھی اور اس کے تصورات باندھنے کی وجہ سے بھی ہم خدا سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا حقیقی مطمع نظر، ہمارا حقیقی مطلوب اور مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، خود ذات حق ہے۔ یہ مطلب ہے جو باقی اللہ نے بالکل منع نہیں کیا کہ آپ جنت کی چیزوں کے طالب نہ ہو۔ کیوں منع نہیں کیا؟ بلکہ اللہ نے رغبت دلائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی تو ہمارے اندر رغبت ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس رغبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی رضا کی بھی رغبت دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہے سورۃ توبہ کی آیت جس کے آخر میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اس میں یہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا بھی ہے، خالدین فیہا ورضوان من اللہ اکبر، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کی رضا بڑی ہے۔ کس سے بڑی ہے؟ علماء نے کہا اکبر من الجنات، ورضوان من اللہ اکبر۔ یہ مفہوم ہے جو بعض صوفیہ سے مروی ہے، اس کو کئی دفعہ وہ اتنی کچھ عریاں عبارتوں سے بیان کر دیتے ہیں کہ کچھ انقباس سا ہو جاتا ہے، اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جنت کے طالب ہی نہیں ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آپ تو جنت کے طالب، اللہم، لیکن آپ دیکھیں حدیث میں بھی کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، تو آپ نے بھی رضا کو جو ہے وہ مقدم کیا۔ لیکن جنت، ایک صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں وہ بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں، تو مشہور روایت ہے نا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جنت کا اگر تمہیں جنت مل جائے گی تو سب چیزیں مل جائیں گی، یعنی دعا میں بھی ایک تعدی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جنت فردوس کا سوال کیا کرو، جنت ملے گی تو سب کچھ مل جائے۔
تو جنت میں ان چیزوں کا تعلق. باقی دیکھیں انسان چونکہ جسم ہے نا اور حیوان بھی ہے، تو اب اگر میں نے وہاں محض روحانی حیثیت میں حاضر ہونا ہوتا نا خدا کے ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ حاضر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے ہیں کہ تمہارے جسمانی وجود کی لذتوں کا بھی کامل درجے میں بدرجہ اتم اور اکمل اہتمام وہاں موجود ہے، لہذا اس کی بھی رغبت ہونا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، خدا کا دیدار، یہ کہنے کا ان کا مقصد ہے. تو کہہ رہے ہیں جو زہد غیر عارف ہے وہ کیا کرتا ہے پھر، یعنی عام لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَزُهْدُ غَيْرِ الْعَارِفِ مُعَامَلَةٌ وَمُعَاوَضَةٌ. غیر عارف کا زہد جو ہے وہ تو ایک ٹرانزیکشن ہے، وہ تو ایک معاوضہ ہے کہ یہ دوں گا یہ لے لوں گا، یہ کیا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاوضہ ہے. فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِمَتَاعِ الدُّنْيَا مَتَاعَ الْآخِرَةِ. دنیا کا ساز و سامان بیچ کر کے عوض وہ کیا خریدتا ہے، آخرت کا. فَيَتْرُكُ الشَّيْءَ عَاجِلًا طَمَعًا فِي أَضْعَافِهِ عَاجِلًا. فوری طور پر ایک شے چھوڑ دیتا ہے یہ طمع رکھتے ہوئے کہ اس سے کہیں بڑھ کر عاجل میں مستقبل میں مل جائے گی. یعنی وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان دی اینڈ گویا بیع سلم کر رہا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں گے تو یہ بیع سلم ہے نا، کہ آپ نے کہا کہ بھئی اللہ میں نے کہا ایک چیز ملے گی، تو ایک چیز ملے گی تو وہ ابھی ملے گی، نہیں ابھی تو نہیں ملے گی. اچھا پیمنٹ ابھی کرنی پڑے گی، پیمنٹ تو ابھی کرنی پڑے گی، تو وہ پیمنٹ اس میں کیا کرنی ہے، اپنی جان اور مال. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون. اب یقاتلون قیامت کے دن نہیں ہے، یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ. اب بیع سلم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ نہیں سچا آدمی ہے کہ جھوٹا ہے. فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل ومن اوفى بعہدہ من اللہ. دوبارہ کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، وہ ہوگا ایسا ہی ہوگا. ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بہرحال تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیترک الشیء عاجلا. بھائی ہمیں ویسے یہ زہد غیر عارف اللہ کرے حاصل ہو جائے تو یہ بہت کمال کی بات ہے، یہ بھی بہت کمال کی بات ہے. آپ دیکھیں اب تو زہد بہت جو ہے نا وہ خیالی سی باتیں ہیں، زہد ہونا چاہیے، اور یہ تو مطلب پرانے زمانے کی باتیں ہیں. لوگ کہیں گے کہ اب اچھا وہ آگے آ بھی رہا ہے. سلم فرماتے ہیں طمعا فی اضعافہ عاجلا وان. مجھے لگ رہا تھا میں نے کوئی غلط، مجھے بھول گیا تھا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ غلط تشبیہ نہ دے دیو. تو فرمایا وانما هو سلم ومبایعہ، کہ وہ تو مبایعہ یہاں مراد بیع سے مراد خرید و فروخت ہے، اور سلم ہے یعنی خرید و فروخت جس میں بیع سلم ہے. بیع سلم کی تمام شرائط یہاں آپ جان سکتے ہیں عبد الرحمن سے تفصیل کے ساتھ. وَإِنَّمَا هُوَ سَلَمٌ وَمُبَايَعٌ وَمَنْ اسْتَعْبَدَتْهُ شَهْوَةُ الْمَطْعَمِ وَالْمَنْكَحِ فَهُوَ حَقِيرٌ. یہ کہہ رہے ہیں جس کو مطعم اور منکح کی شہوت نے غلام بنا لیا ہو وہ حقیر ہے. وہ ایک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ بہت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نفس کی غلامی کی ابتدا جو ہے وہ ٹیسٹ برڈز کی غلامی سے ہوتی ہے. ہم بات تو ٹھیک ہے، مطلب ان دی اینڈ وہ مطعم ہے. یعنی وہ مطعم سے کیا مراد ہے کہ بھئی، اور کھانے پینے میں جو تفنن ہمیں حاصل ہو گیا ہے خصوصاً آپ دیکھیں وہ بالکل پہلے لوگوں کو حاصل نہیں تھا. حاصل نہ ہونے سے مراد یہ کہ وہ سادہ چیزیں کھاتے تھے. اس قدر طریقہ اب آپ دیکھیں ریسیپیز کی ایک دنیا کیا ہے. یعنی آپ جا کے نیٹ پہ اگر دیکھیں تو مطلب ہزاروں لاکھوں آپ کو، اور وہ لوگ نئی نئی ریسیپیز انوینٹ کر رہے ہیں نا، ان کو مطلب پیدا کیا جائے. وہ کیا ہے ریسیپیز ان دی اینڈ، وہ سب مطعم ہے. وہ کیا ہے، مطعم. مطعم آج کل ویسے کہتے بھی اس کو ہے عربی زبان میں، کس کو کہتے ہیں، ریسٹورنٹ کو. تو فرمایا ومن استعبدتہ شہوۃ المطعم والمنکح. دیکھیں دوپہر میں میں کہتا تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پوچھتا ہوں اچھا رات کو کیا ہوگا. اب یہ کیا ہے، مطلب ابھی دوپہر کا کھانا کھایا تو ابھی رات کو کیا ہوگا، پھر رات کو جو ہے وہ اگلے دن دوپہر میں کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ پورا وہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں گویا زندگی وہ کھانے پینے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہاں وہی نا. تو وہ اب پہلے ویسے آپ دیکھیں یہ ریسٹورنٹس کا کوئی رواج ہوتا ہوگا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب شاید آپ چلے جائیں، مطلب کتنے سال پہلے ہوا ہوگا یہ شروع سلسلہ. ہندوستان میں تو 100-150 سال بھی نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو، تھوڑا ہی عرصہ ہوگا. یعنی آپ خود ہی دیکھیں ہم بچپن میں یعنی 90s کی دہائی، یہ جو 90s سے لے کے 2000 کے درمیان
مطلب بہت شاذ و نادر ہوگا کہ کوئی باہر سے، مطلب ایک دفعہ ہمارے ماموں آئے، انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ لبرٹی میں ایک برگر کی دکان کھولی ہے، پتہ نہیں کوئی خاص قسم کا برگر وہاں آ گیا. تو اب وہ ہم پہلی دفعہ اور اس طرح کا ایک برگر پہلی دفعہ زندگی میں کھایا. مطلب شامی برگر تو ہوا کرتا تھا، یہ پرانے ہیں بیچارے. یہ تو ادھر لنک روڈ پہ لبرا سویٹ ہوتی تھی، کسی کو یاد ہو پتہ نہیں. تو اس کے سامنے بیٹھتا تھا، 5 روپے کا برگر دیتا تھا. وہ ٹاؤن شپ میں ہم رہتے تھے، وہاں سے جاتے ہوئے خریدتے تھے. خیر تو اب آپ دیکھیں کہ وہ نہیں تھے، یعنی سال میں شاید ایک آدھ دفعہ کوئی باہر کھانے کا رواج ہوگا، سال میں، اور وہ بھی مطلب اس طرح. اب آپ دیکھیں کہ بہت سی فیملیز میں جیسے مطلب ہفتے یا مطلب اس سے بھی کم یا مہینے میں 4 دفعہ یا 8 دفعہ یا 10 دفعہ، اور وہ ریسٹورنٹس میں جانا ہے. اور یہ پکنک کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے کہ کھانے کے لیے چلتے ہیں. یعنی پکنک کیا ہے؟ کھانے کے لیے چلتے ہیں. حالانکہ پکنک میں ہونا چاہیے باغ میں چلے جائیں، کھانا پینا سان بھی ہونا چاہیے، لیکن کھانا پینا ہے جیسے پکنک کے لیے ریسٹورنٹ جائیں گے تو وہیں ہو سکتا ہے کچھ پھرا بھی لیں آس پاس ادھر ادھر. تو یہ ہے، ویسے اس پہ واقعی سوچنا چاہیے ہم سب کے ساتھ. یہ ایک ہے کیونکہ ہم نے اس کو بالکل نارمل سمجھ لیا کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. لوگ شاید ہمیشہ ریسٹورنٹ پر، لاہور میں زیادہ ہے ویسے، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں یہ رواج بہت زیادہ ہے. تو فرمایا ومن استعبدته شهوة المطعم والمنكح، بطن اور فرج والی بات ہے. المطعم شهوة المطعم والمنكح فهو حقير وإن كان ذلك دائما. وإن كان ذلك دائما کیا مطلب ہوا ہے؟ آپ کے ہاں بھی یہی ہے وَإِن كَانَ ذَلِكَ دَائِمًا، بے شک اگر دائم بھی ہو پھر بھی حقیر جانے گا، پھر تو بالولا حقیر جانے. یہ تو اصل میں شرطیہ ہے. وَإِن كَانَ ذَلِكَ دَائِمًا، یعنی ہو سکتا ہے اس کا جواب شرط محذوف ہو. کہہ رہے ہیں کہ جس کو اس نے مطلب غلام بنا لیا تو اگر بالفرض یہ دائمی ہو جائے صورتحال، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی مشکل لگ رہا ہے. وَإِن كَانَ ذَلِكَ دَائِمًا وَمَنِ اسْتَعْبَدَتْهُ شَهْوَةُ الْمَطْعَمِ وَالْمَنْكَحِ فَهُوَ حَقِيرٌ وَإِن كَانَ ذَلِكَ دَائِمًا. اور کیونکہ اصل میں ہو سکتا ہے یہ معنی ہو کہ کسی شے کے دوام کی وجہ سے نا جیسے اس کی مطلب وہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں. تو کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ ذَلِكَ دَائِمًا فَهُوَ حَقِير. واللہ اعلم. کہہ رہے ہیں متکبر کون ہوا پھر؟ وَإِنَّمَا الْمُتَكَبِّرُ مَنْ يَسْتَحْقِرُ كُلَّ شَهْوَةٍ وَحَظٍّ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُسَاهِمَهُ الْبَهَائِمُ فِيهَا. واللہ اعلم. کہہ رہے ہیں متکبر حقیقتاً وہ ہوگا جو ہر اس شہوت اور حظ کو حقیر جانے جس میں بہائم اس کے ساتھ شریک ہیں. یعنی جس بھی شہوت میں بہائم اس کے ساتھ شریک ہیں تو وہ اس شہوت کو حقیر جانے گا. مطلب کیا مطلب؟ جو بھی حیوانی تقاضے ہیں، حیوانی شہوات ہیں، تو متکبر ہونے کا تقاضا یہ ہوا کہ ان یکون اکبر من شہواتی. خلاصہ یہ ان یکون اکبر من شہواتی ومن المطعم والمنکح والمنظر. منظر نہیں کہا شکر ہے کیونکہ منظر اصلاً حیوانی نہیں ہوتا، یعنی منظر حیوانی نہیں ہے. یعنی مطعم منکح بھی اصلاً یعنی انسان میں آ کر اگر وہ انسانی آداب کے ساتھ ہوں تو وہ حیوانی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اس میں حیوان کے ساتھ ایک بہت بڑی شے کامن ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کھانے پینے میں اور مطعم اور منکح میں. لیکن جہاں تک منظر کا تعلق ہے نا، یعنی رویت اور جمال سے حظ حاصل کرنا اور نفس کے اندر ایک انبساط کی کیفیت پیدا ہونا، یہ شاید واللہ عالم حیوانات میں نہیں. یہ رویت کے ذریعے یعنی منظر کے ذریعے ہے، وہ ان دی اینڈ آپ دیکھیں ایک فزیکل منظر ہے، لیکن اس کے ذریعے ایک نفس میں ایک کیفیت، جیسے آپ خوشبو ہے نا، تو اب آپ خوشبو سونگھتے ہیں تو خوشبو سونگھنے اب یہ ہے تو فزیکلی ویسے کو جاتے ہوں گے سینڈ اس کے اندر اور وہ، لیکن اس سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے نا ان دی اینڈ ایسا لگتا ہے جیسے وہ روح کو اس سے تقویت ملتی ہے، یعنی اچھی خوشبو سے. ایسا ہی ہے نا. تو اسی طریقے پر اچھے منظر سے، رویت سے یا رویت حسنہ سے نفس کو نہیں بلکہ روح کو تقویت ملتی ہے اگر وہ منظر کیا ہے، اذا کان ذاک المنظر جائز الرؤیت، اگر وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو قدرتی مناظر ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اس کے اندر اللہ میاں نے جیسے کہا ہے کہ دیکھو ان کو، پھرو دیکھو ایکسپلور کرو، اور یہ چیزیں یہ سب انسان کے اندر ایک روحانی طرف کو پیدا کرتی ہیں. اس کا تعلق حیوانیت سے نہیں ہے. حیوان اس طریقے پر منظر سے شاید فائدہ اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، حیوانوں سے پوچھنا پڑے گا، لیکن انسان کے اندر یہ خصوصیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بار بار نظر کا کہا ہے نا، دیکھو،
دیکھو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، اب یہ زیناها کس کے لیے کیا ہے سوچئے، یعنی آپ کہیں کہ مزین کیا ہے ہم نے، تو مزین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زینت کو کون دیکھے گا اس کی؟ انسان دیکھے گا، تو گویا انسان کے لیے مزین کیا ہے کہ تم دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں ہو سکتا ہے ستارہ فی نفسی ہی مزین اتنا نہ ہو، جب آپ اس کے قریب پہنچے تو ہو سکتا ہے بہت ہی بھیانک ہو وہ، لیکن ہمارے لیے ان کو ایسے رکھا گیا ہے کہ گویا یہ تمہارے لیے زینت ہے اور تمہیں خوبصورتی لگے گی، اور کیا بات ہے اس میں لگتی۔ اور پھر اس کے بعد وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ جو زمین سے نکلنے والے پھل ہیں پودے ہیں ان کو کیا کہا؟ بہیج۔ بہیج کس کو کہتے ہیں؟ بہجہ۔ بہجہ کیا ہے؟ وہی جو دیکھنے میں نظروں کو بھائے، دیکھنے میں نظروں کو بھائے وہ کیا ہے؟ بہجت، وہ ہے بہیج۔ تو یہ سب چیزیں گویا اللہ تعالیٰ اس کی دعوت دے رہا ہے کہ کرو اور دیکھو اور اس کے ذریعے ایک ترفع حاصل کرو۔ تو بہرحال یہاں وہ کیا فرماتے ہیں کہ متکبر پھر کون ہوا، وہ جو بتا دیا گیا۔ اب یہاں صرف ایک حدیث ہے جو نقل کی انہوں نے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، آپ سب نے یہ روایت سنی ہوگی، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتا دوں؟ کون ہے؟ تو کہا کہ کل ضعیف متضعف، کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت ہے یہ، کہ میں تمہیں جنت والوں کے متعلق بتاتا ہوں، ہر ضعیف اور متضعف یا متضعف، ابھی میں عرض کرتا ہوں، جس کو لوگ بھی حقیر سمجھتے ہیں، لوگ بھی ضعیف ہی سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ متضعف ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس کے بعد فرمایا، یعنی یہ تو ترجمہ آتا ہے نا آپ کو، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرتے ہیں۔ الا اخبرکم باہل النار، فرمایا کیا میں تمہیں اہل نار کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کل عتل جواظ مستکبر، ہر عتل یعنی خود درا شخص، اخلاق کا برا، جواز، جواز کے بارے میں مختلف علماء نے تشریح کی، بعض نے کہا جموع منوع، جموع منوع جمع کرے اور روکنے رکھنے، بعض نے کہا کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ قلیل فقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم، یہ بھی شرح کی گئی۔ جواز وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عقل کوئی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی طرف اس کی ساری توجہ ہوتی۔ اور پھر فرمایا مستکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا۔ تو اہل جنت کون ہے؟ کل ضعیف ہے، وہ کمزور ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور ہی سمجھتے ہیں۔ متضعف کا ایک مطلب کہ اپنے آپ کو بھی واقعی وہ ضعیف ہی سمجھتے ہیں اور لوگ بھی ان کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ امام نووی علیہ الرحمہ کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ یتضعفہ الناس، متضعف کے بارے میں فرمایا کہ وہ متضعف ہے، یتضعفہ الناس ویحتقرونہ ویتجبرون علیہ بضعف حالی، وہ کمزور آدمی ہے، سب اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ صاحب، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ لیکن یہ بھی مطلب آپ دیکھیں کہ جیسے پچھلے دنوں ایک مجلس میں تھا تو وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگوں پہ امپیکٹ ڈالنا چاہیے۔ امپیکٹ کا پتہ نہیں کون سا لفظ آ گیا، یہ وہ اس میں بتا رہے تھے کہ یہ کام کریں گے تو اس سے لوگوں میں امپیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ امپیکٹ کا لفظ مجھے نہیں، امپیکٹ اللہ میاں نے ڈالنا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یعنی اگر میں خود کوششیں شروع کر دوں نا امپیکٹ ڈالنے کی، اس کے لیے تدبیریں اختیار کرنا شروع کروں گا تو وہ تو سب فارغ ہو جائے گا۔ امپیکٹ لوگوں پہ اس طرح نہیں ڈلتا، تاثیر جو لوگوں میں وہ صرف اخلاص سے ہوگی یا اللہ کی طرف سے برکت ڈلنے سے ہوگی۔ تو امپیکٹ ڈالنے میں نا انسان کو کچھ اپنے آپ کو بنانا بھی پڑتا ہے اور لوگوں سے کچھ منوانا بھی پڑتا ہے کہ میں ایسا ہوں، کہ بھائی مجھے بات، کیونکہ ورنہ آپ کہیں کہ میں تو بالکل حقیر فقیر سا آدمی ہوں، مجھے تو کچھ ٹھیک ہے تم حقیر ہی ہو، پھر حقیر ہی صحیح۔ تو امپیکٹ ڈالنے کے لیے جیسے کچھ کوشش کرو، جیسے ان صاحب کا کہنا بھی یہ تھا کہ کچھ کوشش کرنی چاہیے نا امپیکٹ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو امپیکٹ ڈالنے کے لیے کوشش کرنی نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے سب کچھ، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی امپیکٹ ڈالنا ہے، اللہ میاں برکت ڈالے گا۔ انسان کیا ہوگا؟ کل ضعیف، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ضعیف ہی ہونا چاہیے، لیکن متضعف کم از کم اس معنی میں کہ ہوا یرا نفسہ حقیرا، یعنی ہوا لا یرا نفسہ شیئا، بات واضح، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں دیکھتا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ متضعف کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ رقت قلبی، قد یکون المعنی قد یکون الضعف ہونا رقت القلوب ولینہا، اس کا نرم ہونا، واخباتہا للایمان، اور ایمان کے لیے جیسے دل کا بالکل جھکا ہونا۔ یہ مفہوم کیا ہوگا پھر متضعف کا؟ متواضع، تواضع اختیار کرنے والا۔ تو بہرحال یہ ہے، یعنی ہر
جنت والا کون ہے؟ کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اور الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواد مستکبر۔ آج ویسا ارادہ یہ تھا کہ الخالق الباری المصور یہ بھی ہم شروع کریں، لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر کل ہی شروع کیونکہ طویل ہے ذرا، اور اس میں امام صاحب علیہ الرحمہ کی خاص تحقیق ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے، الخالق الباری المصور۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کوئی سوال ہے اور پوچھ سکتے ہیں؟ وہ سلسلہ ہے ملامتیہ، جی معلوم۔